ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دعا کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ دعا کیسے کی جائے. کیا دعا کرنا موجودہ ضرورتوں کے بارے میں چاہنا ہے یا زندگی سے بالا تر ضرورتوں کے بارے میں چاہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا ہے رب ذوالجلال کے لیے جو تمام تعریفوں کا حقدار ہے، محمد و آل محمد کے لیے جن کی تعریف کو پروردگار کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، اور جس نے انہی کی خاطر کائنات کلی کو خلق کیا ہے. دعا کیا ہے، مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، اس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرما رہا ہے کوئی مستر جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں. دعا مانگنے کا حکم پروردگار کی طرف سے ہے، اور پروردگار ہی کا یہ کہنا ہے کہ دعا کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جو بھی دعا مانگو وہ وسیلے کے ساتھ مانگو. بغیر وسیلے کے نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی عرش تک پہنچتی ہے، جس کی مستجابیت نہ ہونے پر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. دعا انسان کے لیے ایک ایسا مرہم ہے، ایک ایسا اکسیر ہے کہ جس کے مانگنے کے بعد انسان پر امید ہو جاتا ہے کہ وہ جس مشکل میں ہے اس کی وہ مشکل ختم ہو جائے گی. دعا آج کی ضروریات کے مطلوب کا نام ہے. دعا انسان اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، اس کی بازیابی کے لیے، اس کی مستجابیت کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی ستائش کے لیے وہ موجود رہے. پروردگار عالم اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کر دے. ائمہ طاہرین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی روایات پیش کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی حاجت ہوئی، انہوں نے بھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی. دعا محمد و آل محمد کا شعار ہے، دعا محمد و آل محمد کی تعلیم ہے. دعا ہی حقیقت میں خدا بزرگ و برتر کی شان ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ضروری ہے. دعا کیا ہے، اس کی طرف باتیں ہیں کیونکہ مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جانا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ جب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو عطا کیا تو وہ بھی دعا ہے. جو کچھ محمد و آل محمد سے کسی نے پایا وہ بھی وسیلہ دعا ہے. بس اب یہ جاننے کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس اس وقت نہایت مختصر ترین الفاظ میں، کیونکہ میری بیوی کی شہادت کے ایام قریب تر ہیں، اپنی بیوی کی ایک دعا کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میری بیوی کو جب معلوم ہوا، جب آپ کے گھر پہ حملہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ امت مسلمہ نے کیا کیا ظلم ڈھائے، امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے خلیفہ کے دربار میں لے جایا گیا، تو اس وقت میری مخدومہ، میری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کے روضے پر جا کر ایک فریاد کی کہ اے بابا، اگر یہ آزمائش ختم نہ ہوئی، یہ ظلم و ستم ختم نہ ہوا تو میں دنیا کو تلپٹ کر دوں گی، میں اپنے بال کھول دوں گی. اس وقت سلمان فارسی نے کہا کہ بیوی خدا کا واسطہ ہے، آپ کو محمد علیہ محمد کا واسطہ ہے، بددعا نہ کیجیے گا ورنہ دنیا آج ہی ملیا میٹ ہو جائے گی. اسی خوف سے خلیفہ وقت نے امیر کو رہائی کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بیوی کا حق، جو کہ باغ فدق کے لیے بیوی نہیں لڑ رہی تھی، بیوی اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی. فدق کیا ہے؟ پوری کائنات میری مخدومہ کی ہے، زمین و آسمان میرے مخدومہ کے ہیں. بس یہ یاد رکھیے، جو کچھ محمد و آل محمد کہہ دیں وہ امر الہی ہے، وہ خدا کا حکم ہے. بیوی کے بارگاہ میں ایک مشہور واقعہ اہل سنت پیش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بلال حبشی کی زبان لغنت تھی اور وہ دعا اذان صحیح نہیں دیا کرتے تھے، تو اہل سنت کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ بیوی کے پاس گئے اور ان دعا کی. بیوی نے کہا کہ جب تک تو اذان نہ دے گا تو یہ
सूरज न तुलू होगा। तो बस एक बिलाल हबशी को इतना इख्तियार दे दिया गया कि सूरज तुलू ना हुआ। अक्सर ये अहले सुन्नत की उस किताबों में और उनकी कवालियों में, उनके मनकबत में ये लिखा होता है, उस वक्त तक सहर ना हुई जब तक बिलाल ने अजान ना दी। तो ये भी बीबी की दुआ है। हाँ, अब आइए दुनिया की दुआओं की तरफ चलते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग, पुरअशोक दौर है, ज़माना बहुत जालिम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, साल महीनों में, महीने दिनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में, दिनों घंटों में, घंटे मिनटों में, मिनट सेकंडों में, सेकंड मिली सेकंडों में बदल चुके हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कल 2010 है और मुझे नहीं मालूम आज 2011 का चौथा महीना ख़त्म होकर 5वां महीना का आगाज़ हो चुका है। इस स्पीड से ये वक्त चल रहा है। मैं अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमेशा ही दुआ करता रहता हूँ कि बारेलाहा मेरे इमाम ज़माना के आगे मैं फरियाद कर रहा हूँ कि इमाम ज़मान इस वक्त की जो हरकत है, इस वक्त की जो कनाबे हैं, इनको रोको मौला, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बस क्योंकि वक्त आखिर आने वाला है और दुनिया ख़त्म होने के करीब है, इमाम का ज़हूर होने वाला है। इमाम के ज़हूर के साथ ही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़हूर पज़ीर होंगे। अंबिया मुरसलीन आएंगे दुनिया में। 313 असहाब में से मैं चाहता हूँ कि परवरदिगारा तू इस तरह का बंदोबस्त फरमा दे कि जिस वक्त मेरे इमाम का ज़हूर हो और जिस वक्त इमाम के नासरीन इमाम के साथ चलें तो उसमें से मुझ नाचीज़ का भी नाम हो, मैं भी उनमें से ही शुमार हूँ कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मददगार हों, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के फ़ौज के सिपा सलारों में से हम भी सलार हों और हम भी जाके इमाम ज़माना के साथ कुफ़ार को कत्ल करें और इमाम ज़माना के अलम को बुलंद करें। ये भी मेरी दुआ है। हाँ, दुनियावी दुआओं की तरफ आने से पहले मैं कुछ और दुआओं के बारे में जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि दुनिया में दुआ क्या है। दुनिया में दुआ ये है कि हमें जब ज़रूरत माश परेशान करती है तो हम बारगाह इज़्ज़त से दुआ तलब करते हैं, ऐ परवरदिगारा हमारे इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, हमें रिज़्क़ रोज़गार कारोबार मालो ज़रा अता फरमा। हाँ, जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम बच्चों की तालीम को तरबियत के दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगारा हमारे बेटे बेटियों को कामयाबी कामरानी फरमा।